ایک مرتبہ رسگلے بلاول ایک مرتبہ رسگلے بلاول کھلا رہے تھے، دوسری مرتبہ مٹھائی لے کے جا رہے تھے، اور پھر جب شہباز شریف کو ہٹا کے ورنر آج زرداری صاحب تھے، آج پھر خیر سے زرداری صاحب ہیں. تو یہ دیکھیں ابھی اس کا پتہ نہیں ہے، یہ کنزمپشن کیا زرداری صاحب کا نام تو چل رہا ہے، لیکن کیا ہے آپ کس نے کہا کہ زرداری صاحب نے آفر کیا؟ کیا کس نے زرداری صاحب کی کیا کہا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، کیونکہ یہ بات بہت سے پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ لین دین ہو رہا ہے اس لیے اس کے پیچھے ہو نہ ہو آصف زرداری صاحب. وکٹری سٹینڈ کس نے بنا کے میں آج کی بات کر رہا ہوں. اچھا آج کل نہیں، کل پرسوں ترسوں پچھلے 4 دن کی بات کر رہا ہوں. 4 دن میں زرداری صاحب کو کوئی نظر نہیں آئی؟ نہیں میں یار ان کی کولیشن گورنمنٹ ہے بھائی، وہ ادھر نظر آنا گناہ تو نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیسے آفر ضرور ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ زرداری صاحب آفر کر رہے ہیں. اچھا آپ مثال اگر مبینہ طور پر پیسے آفر تو نون لیگ بتائیں چائے کا کپ بھی پلاتی ہے مفت؟ کاشف میں آپ سے ایک سوال کرنا، حبیب صاحب کا جی کاشف میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج فرض کریں کہ آپ مسلم لیگ آپ پنجاب اسمبلی کے ممبر ہوتے، آپ کے پاس کوئی شخص آتا کہ میں کاشف عباسی صاحب آپ کو اتنے پیسے دیتا ہوں، آپ اپنا ووٹ فلاں جگہ ڈال دیں، آپ کے خیال میں وہ شخص کس پارٹی کی طرف سے آتا؟ کیوں مشکل سا اچھا سر ریپبلکنز میرا خیال ہے اخوان مسلم ڈیموکریٹک. اچھا ڈیموکریٹ یا ریپبلکن ہی ہو سکتا ہے. اس کے بعد نمبر 4 پہ وہ جو تھا، نمبر 4 پہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں لیٹس بی فیکچولی کریکٹ. میں فیکچولی کریکٹ رہنے کی بات کر رہا ہوں. یہ بات ٹھیک ہے کہ لین دین کی پالیٹکس ہے، ان کی جوڑ توڑ کی پالیٹکس فار رائٹ ریزن امپریشن یہ ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ اس وقت تک اچھا میں نے بڑے لوگوں سے بات کی ہے، نام انہوں نے ضرور کہا کہ ہاں جی وہ جو بھی آتا ہے وہ اس کا نام لیتا ہے، وہ اس کا نام لیتا ہے، لیکن اچھا ہم کہتے ہیں کوکومو والے تھے. خام خواہ مارکیٹنگ کر رہے. اچھا میں مفتہ صاحب کی آپ آدھے پیسے میرے. اچھا وہ بسکٹ نہیں دیتا تو پیسے دے گا. تیسری بات یہ ہے کہ چوتھی بات کہ ڈیلے کرو، 5واں ایک رولا پاؤ. اب چوتھی اور 5ویں پہ کام ہے، فیس چل رہی ہے. وسیم سے پوچھ لو ذرا کوئی. وسیم آپ کا کیا خیال ہے، کل کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل تھے ہم بنی گالا، خان صاحب سے ملاقات ہوئی، تو بیٹھے تھے ملاقات سے پہلے، تو اچانک ایک ایم این اے صاحب آئے سینئر، اور آواز لگی، انہوں نے دوسرے میں نے کہا او بھائی 50 کروڑ 50. وہ اچانک دوسرے بھاگتے ہوئے گئے، اور بھاگتے ہوئے میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی اچانک؟ انہوں نے کہا یار ایک ایم پی اے بھاگ گیا 50 کروڑ لے کے. بعد میں وہی ایم پی اے جو ایم این اے تھے وہ مذاق میں لگے کہ یار باقی مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے تو 50 کروڑ بہت ہوتا ہے. ڈالر کے ریٹ کے مطابق ریٹ ڈبل ہو گیا اس حساب سے. ڈالر کا ریٹ ٹو مائی سرپرائز کل وہاں پہ یہ امپریشن تھا کہ کوشش پوری کریں گے، جان پوری ماریں گے، لیکن بنی گالا کل مینٹلی پریپیئرڈ تھا دونوں طرح کے ریزلٹس کے لیے. ٹو مائی سرپرائز یسٹرڈے بننا کس کو چاہیے؟ پرویز الہی صاحب کو. بنیں گے کون؟ میرا خیال ہے پرویز الہی صاحب. لیکن اس طرح کے ہر ایپیسوڈ میں ہماری کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، آف کورس بشمول تحریک انصاف، نون اور پی ٹی آئی، نون اور پیپلز پارٹی کی تو 500 مثال ہیں، وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتی جمہوریت کو، پارلیمان کو، اس سسٹم کو بے توقیر کرنے کا اور اپنے اصولوں کا اپنے ہاتھوں سے بیڑا غرق کرنے کا. چودھری سرور صاحب کو ووٹ ہوا تھا، خان صاحب نے کہا تھا کہ جی وہ اپوزیشن کے لوگ ناراض ہیں، انہوں نے ووٹ دیا. تو اس طرح اس میں کیا ہو گیا؟ نہیں ابھی شرف پوری صاحب نے استعفا دیا ہے، پوری صاحب نیازی صاحب نے استعفا دیا، وہ ٹھیک ہے، وہ حلال استعفے. یہ سینٹ میں جو ہوا تھا فخر سے بتا رہے تھے کہ بھائی دیکھو کدھر گئے 14 بندے. وہ وکٹ گرتی ہے، یہ ادھر وکٹ گرتی ہے، ادھر بکتے ہیں سب نے. یہ بڑا افسوسناک ہے. یہ ہم مظہر صاحب بزدار صاحب سے ملے ہیں کہ نہیں یہ بھی پوچھیے. چلے یہ بتا دیں مجھے بھی زیارت ہوئی ہے ویسے بزدار صاحب کی. ویسے مظہر صاحب ریڈ شرٹ وہ بنی گالا میں وسیم نے خبر دے دی، وسیم نے خبر دے دی جہاں پہ بزدار صاحب کو 3.5 سال چیف منسٹر ہونے کے بعد پنجاب میں ہونا چاہیے تھا، جن ممبران کے ساتھ انہوں نے 3.5 سال ایز چیف منسٹر کام کیا، ان کے ساتھ گفتگو کرتے، ان کو سنبھالتے، ان کی بات کرتے، وہ بنی گالا بیٹھے. اچھا نہیں لیکن یہ بھی بزدار صاحب ووٹ ڈالیں گے پرویز الہی صاحب؟ یہ پتا کریں کہ ریٹ زیادہ ہو گئے. کچھ عرصہ پہلے تو شاید ان کا ہوگا کہ وہ ہاتھ دکھوا رہے تھے کہ یار واری آئے گی کہ نہیں ہو سکتا. جی مظہر صاحب واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ کل سرپرائز ہے یا نو سرپرائز آپ کے خیال میں؟ پہلے تو ایک جملے کا جواب. نو سرپرائز. میرا خیال ہے چودھری پرویز الہی الٹیمیٹلی جو ہے وہ چیف منسٹر بن جائیں گے، لیکن ایتھیکلی جو آپ چیزیں ہم ابھی حبیب صاحب بات کر رہے تھے، اگین میں بھٹی صاحب اور بادامی کہہ رہے تھے، کون سی پارٹی ہے جس نے یہ اٹیمپٹس نہیں کی ہیں؟ صحیح بات. یعنی پی ٹی آئی سے ہم نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ، لیکن ہوا نا سینٹ کے چیئرمین کے خلاف جب عدم اعتماد کی تحریک آئی، بالکل ایبسلوٹلی نارمل تھا. لیکن یہ ہوا، تو اس وقت جو صورتحال ہے پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر ہو جائیں گے، اور ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہونا چاہیے مظہر صاحب، اس لیے نہیں. اور یہ میں آئی ایم ناٹ سیئنگ دس ان ون پرٹیکولر کیس، یہ چیئرمین سینٹ کے،
in many cases, even vote of no confidence, चाहे वो इनके हक में जा रहा हो या उनके हक में जा रहा हो, पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा रोल आप जानते हैं एस्टैब्लिशमेंट का होता। वो चाहते हैं तो ये होता है, वो नहीं चाहते तो ये नहीं होता। वो चाहते हैं तो एक दिन गिलानी साहब सेनेटर बन भी जाते हैं और 3 दिन बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी प्राइम मिनिस्टर उसी तरह ले लेते हैं। काशिफ देखें, इस चीज को याद रखें, वो ठीक है, आपकी बात 110% ठीक है। चौधरी परवेज इलाही एंटी एस्टैब्लिशमेंट आदमी नहीं है, तो चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला लाने से बहुत सी चीजें दूसरी तरफ जा सकती हैं। हो सकता है कि उनको लाने का मकसद कुछ और हो, यानी मुझे नहीं लगा कि इसमें कहीं एस्टैब्लिशमेंट ये रोल प्ले कर रही हो कि चौधरी परवेज इलाही ना है, कहीं ये रोल प्ले कर रही हो कि हमजा शहबाज बरकरार रहे हैं। ये मुझे नजर नहीं आ रहा, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही का बनना उनके लिए ज्यादा बड़ा मसला नहीं है। मेरा ख्याल है वो जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन में वो चीजें नजर आई, उसी तरह कल भी नजर आएंगी। हो सकता है कि ये आइंदा इलेक्शन की कोई तैयारी हो, अपनी इमेज को बेहतर करने की कोई तैयारी सर। लेकिन मजहर साहब, आप एक और चीज यार, मुझे जो अभी एक फर्क बताया था ना हबीब अकरम साहब ने, कि अब कौन छोड़ के जाना चाहेगा तहरीक इंसाफ का टिकट। दूसरा ये भी है कि आज से जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रही थी, परवेज इलाही साहब ने मोनस इलाही के प्रेशर पर वसीम में फैसला तो कर दिया कि वो इमरान खान साहब के साथ चलेंगे, लेकिन उस वक्त हम सारे कह रहे थे ये क्या किया है इन्होंने, ये किसके कहने पे किया इन्होंने। इन हाइंडसाइट इट हैज टर्न्ड आउट, अब वो देख रहे होंगे कि अगली पॉलिटिक्स तो है इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ पंजाब में। सो वो जो मेरी एप्रीहेंशंस प्रॉब्ली उस टाइम होंगी कि परवेज इलाही साहब क्या रोल प्ले करेंगे, रिजाइन करेंगे नहीं करेंगे, असेंबली तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे। अब उनको पता है कि उनका ब्रेड अच्छा टीवी पे बड़े टफ टाइम में जब वो खान साहब के साथ खड़े रहे, लेकिन अब अच्छा टाइम आ गया, जब लग रहा था कि आगे कुएं पीछे खाई टीवी पे, अब तो आईआईपीटी आई है तो वाला मसला नहीं है। टीवी पे बड़े दानिश्वरों ने कहा, फतवे दे दिए, सबसे बड़ा लूजर परवेज इलाही, और आज वो चुप करके बैठे हुए। आज सारे कह रहे हैं, आज हबीब अकरम साहब सारे कह रहे हैं चौधरी शुजात साहब की कीता है। दिस इज हाउ पॉलिटिक्स टर्न्स इन पाकिस्तान ना, कि देन एवरीवन थॉट ये परवेज इलाही साहब क्या कर रहे हैं, लेकिन आज सारे कह रहे हैं कि चौधरी शुजात साहब कहां खड़े हैं। क्योंकि एक चीज जो बड़ी डेंजरस होगी, डेंजरस नहीं होगी, अगेन आई करेक्ट माय वर्ड, मैं ये कह रहा हूं कि अगले इलेक्शन में क्या चौधरी शुजात साहब के बच्चों को तहरीक इंसाफ टिकट देगी, नहीं देगी, उनको शायद अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के टिकट पे लड़ना पड़ेगा। जी काशिफ साहब, मैं आपको एक तो ये बात बिल्कुल खबर के तौर पर अर्ज करूं, यानी फैक्ट है, खबर क्या है सबको पता है कि जो चौधरी खानदान है उसके अंदर जो यानी अगली नस्ल है, वो उन सब की अपनी अपनी तरजीहात हैं, और अपनी अपनी तरजीहात के मुताबिक अपने अपने बुजुर्गों को वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का ख्याल ये है कि वो उसमें PMLN में जाएगा, और किसी का ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाएगा। तो बल्कि मैं आपको एक अर्ज करूं, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बहुत जय्यद रहनुमा के बच्चे इस वक्त जो खुद भी असम्बली में मौजूद हैं, यानी बच्चों में से एक, तो उन्होंने अपने वालिद को ये कहा कि जनाब, वालिद ने उनसे पूछा कि आपने इमरान खान के साथ पॉलिटिक्स करनी है, आपने हमजा और मरियम के साथ पॉलिटिक्स करनी है, या बिलावल के साथ करनी है। तो उन्होंने ऑप्ट किया कि हमने बिलावल के साथ ऑप्ट करनी है। तो जो पॉलिटिकल फैमिलीज है उनके अंदर फैसले एक्चुअली जो सेंटर पंजाब की फैमिली है अभी भी, साउथ पंजाब की है। अब अगर मैंने कह दिया साउथ पंजाब, फिर तो आप सही पहुंच जाएंगे